بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معزز و محترم علماء کرام، سامعین حضرات، آج کی یہ بابرکت تقریب درس نظامی کے سبق کے آغاز کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنا فضل، اپنی مدد اور اپنے محبوب کی نظر عنایت شامل حال فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے یہ برابر ہیں؟ یعنی یہ برابر نہیں ہیں۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم اور صاحب علم کا ایک مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے، جس کی طرف حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے کہا بنی آدم از علم یابد کمال، کہ اولاد آدم کو مقام اور مرتبہ اور کمال علم کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اور فرشتوں کا اس پر جو سوال تھا، پھر آدم علیہ السلام کی برتری فضیلت فرشتوں پر اللہ نے علم کے ذریعے ہی ثابت فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ فقط علم آ جائے اور یہ عالم بن جائے تو یہ اعلیٰ افضل ہو اور اس بندے سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ علم آ جائے، بندہ صاحب علم ہو جائے تو یہ اس بندے سے اعلیٰ اور افضل تب ہے جو علم نہیں رکھتا، کہ جب یہ اپنے علم پر عمل پیرا ہو، اپنے علم پر عمل کرے۔ وَغَرْنَا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، وہ بندہ جو علم آنے کے باوجود اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال تو اس گدھے کی طرح ہے جس پر علم کی کتابیں لاد دی جائے۔ جس طرح ان کتابوں سے اس کو کچھ فائدہ نہیں، گدھے پر کتابیں لاد دیے جانے سے گدھے کا مرتبہ نہیں بڑھ جاتا، گدھے کا مقام نہیں بڑھ جاتا، وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس پر ان لادی ہوئی علم کی کتابوں سے اس کو فائدہ نہیں۔ جس کو وہ اپنائے، جن پر وہ عمل کرے، تو وہ وجود جس کے اندر علم تو آیا لیکن اس نے اس علم کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اس علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس علم سے فائدہ نہ ہو، جس علم کے آنے سے بندے کے اندر خوف خدا نہ آئے۔ تو اس لیے صاحب علم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور طالب علم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے اس میں ہم غور کریں تو طالب علم، طالب کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا۔ تو اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا وہ اس کو کھیلتے ہوئے تلاش کرتا ہے؟ کیا وہ اسے عدم توجہ سے تلاش کرتا ہے؟ کیا وہ اسے ہنستے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے؟ اس کا دھیان، اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے وہ اپنی چیز کی طرف ہوتی ہے، حتیٰ کہ دائیں بائیں سے گزرنے والوں کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس سے کون گزرا، کب گزرا، کس وقت گزرا۔
اس لیے کہ وہ اپنی گمشدہ شے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ طالب علم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ طالب علم جب جو ہے وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہو، اپنی مسند پر بیٹھا ہو اور قرآن پڑھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، تو اس کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اگر ان چیزوں کا اس نے مشاہدہ کرنا ہے اور انہی کو نوٹ کرنا ہے تو یہ طالب علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ آپ فرماتے تھے کہ میں ایک پارک میں بیٹھا تھا اور وہاں سے ایک شخص گزرا، تو اس نے مجھ سے پوچھا بیٹا حافظ ہو؟ تو میں نے کہا جی نہیں۔ بس وہ بندہ گزر گیا وہاں سے، اور میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ حافظ ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ناظرے میں نے پڑھا تھا، دوسرے دن میں نے صبح اللہ کے نام سے یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، حفظ کرنا اپنے تئیں بغیر کسی استاد کے پاس جا کر کے۔ میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں آج کتنا یاد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے میں نے پہلے دن میں آدھا پارہ حفظ کیا، اور جب پہلا پارہ میں نے آدھا حفظ کیا تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، میں نے پھر صبح سے یاد کرنا شروع کیا، تو اللہ کے فضل سے میرا پہلا پارہ دوسرے دن مکمل ہوا۔ تو میں نے دل میں یہ تہیہ کیا کہ اگر میں اس طرح محنت کروں تو ہر روز آدھا اور 2 دنوں میں ایک پارہ میں حفظ کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے الگ تھلگ اسی طرح بیٹھ کر کے میں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور جب دوسرا مہینہ مکمل ہوا تو اللہ کے فضل سے میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ اور میں نے استاد گرامی کے پاس پڑھا، اور آپ چلتے پھرتے بھی سنتے تھے، منزل سب کی سبق سنتے تھے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھئی پتھر کمزور ہے، استاد گرامی کی منزل اس سے بھی زیادہ پختہ تھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ بندہ جب دل سے کوئی کام کرے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین بچوں کو مدارس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ مارنے والا تو وہ ہے نہیں، سزا والا ماحول نہیں ہے۔ اور دوسرا میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ پہلے دیہاتوں کے اکثر بچے ہوتے تھے، شہروں میں بھی اتنی سہولیات نہیں تھی، رنگ پختہ ہوتے تھے، کوئی ڈنڈا کوئی مار پڑتی بھی تھی تو نشان نہیں پڑتے تھے۔ اب بچوں اکثر جو ہے وہ سہولیات کی وجہ سے اور اے سی کولر پنکھوں کے نیچے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے کلر جو ہے وہ سفید ہیں، مسواک مارے تو پھر بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ اب وہ گھر جا کر دکھا دے وہ تو کہتے ہیں نہیں جی یہ نشان پڑا ہے، یہ تو آپ نے ڈنڈا ہی مارا ہے، یہ تو آپ نے پیپ ہی مارا ہے۔ تو اس قسم کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو ان کا حل یہ ہے کہ بچے جب آئیں مدارس میں پڑھیں اور واپس گھر میں جائیں تو والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ ان سے سنیں کہ بیٹا آج تم نے کیا پڑھا ہے، اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ پیچھے سے سنیں کہ ہمارے بچوں کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا ہے۔ تو تب اس ان گئے گزرے حالات میں یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی نتیجے پر جو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں اساتذہ جو ہے وہ اپنی محنت کریں، اور گھر والے جو ہیں وہ حضرت آگے تشریف لائیں۔ اس لیے یہ مل جل کر محنت کی جائے تو پھر جب وہ بات بنتی ہے۔ میرے پاس کل ایک ساتھی آئے، ایک مدرسے کے اساتذہ میں سے تھے 2، تو وہ پوچھنے لگے جی آپ کے پاس تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا بھائی تعداد کا اچار ڈالنا ہے۔ پہلے 50 بچے ہوتے تھے مدرسے میں، تو ان میں سے جو ہے وہ 42-43 کامیاب ہوتے تھے، اور 6 اور 4 جو ہے وہ ناکارہ ہوتے تھے۔ اب 50 میں سے 42 ناکارہ ہوتے ہیں اور 6 یا 4 جو ہے وہ کام کے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ گئے نا دیکھا دکھائی، اور یہ ظاہری پروٹوکول اور یہ ظاہری آنا اور جانا، یہ سلسلہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ صفائی ستھرائی وہ تو اپنے مقام پر اسلام کا حصہ ہے، لیکن
اصل جو ہے وہ ہے کہ جو بچہ حاصل کرنا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اسے کیا کچھ دیا گیا ہے، وہ کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں، لیکن ان کے لیے اساتذہ اور والدین اور جو پڑھنے والے بچے ہیں یہ سارے تعاون کریں ہر اعتبار سے، تو پھر کوئی کام بنتا ہے، وگرنہ جس طرح ساری دنیا میں ظاہری طور پر ایک جب وہ چیز دیکھی جا رہی ہے وہی صورتحال بنتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی، اللہ کی قسم، کریم آقا نے قسم اٹھائی۔ قسم اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ بات کرنے والے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ تھے، کہ جو اپنے رب کے حکم سے بولتے ہیں، اور سامنے مخاطب حضرت علی المرتضیٰ تھے جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو اتنا اطمینان ہوتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تو بھی اتنا ہی اطمینان ہوتا تھا، وہاں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قسم اٹھائی، فرمایا، علی، اللہ کی قسم، اگر تیری وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے تو فرمایا یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ علم طلب کرنا یا علم پڑھانا، پھر پڑھ کر اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، اس کا سارا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ بندہ خود راہ راست پر چلے اور دوسروں کو کوشش کرے، سمجھائے، ایک سمجھائے کہ سیدھے راستے پر چلو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا خود چلنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا ایسا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر راہ راست پر چلنے لگ جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ترغیب کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء، اللہ نے تمہیں علم اس لیے دیا ہے کہ لوگ تمہاری پیروی کریں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کی کہ وہ چاہے تنہائی میں بیٹھے ہوں، چاہے محفل میں بیٹھے ہوں، اور دوست احباب میں بیٹھے ہوں، یا عام لوگوں میں بیٹھے ہوں، جس طرح عام لوگوں میں بیٹھ کر علماء کی گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے، ان کے جملے جچے تلے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں، احباب میں بیٹھے ہوں، طلباء میں بیٹھے ہوں، یا الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھے ہوں، تو ان کا طرز زندگی یہی ہونا چاہیے، ان کا طرز تکلم یہی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ان کی بات سے، ان کی گفتگو سے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، حضور کی آل کی محبت، اولیاء کی محبت اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کا درس جو ہے یہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس میں جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہے وہ ان کو اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کے لیے اس سلسلے کو چلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ ان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔